بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ پیچھے مڑوے ڈھولا تیری لوڑ پہ گئی۔ جی ہاں، وہ تمام تر نام نہاد وڈے اینکر، ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا روایتی سیاسی مافیا جو پاکستان کی اندرونی سیاست سے عمران خان صاحب کو مائنس کرنا چاہتا تھا، اس وقت پریشان ہے، بے چین ہے، کیونکہ پاکستان کی اندرونی سیاست تو کیا، اس وقت دنیا بھر کی بیرونی سیاست میں عمران خان صاحب کی ایک بار پھر ہوئی ہے دبنگ انٹری۔ گویا کہ پوری مسلم دنیا کو، پوری بین الاقوامی برادری کو ایک بار پھر عمران خان صاحب کی یاد آ گئی، عمران خان صاحب کی لیڈرشپ کی یاد آ گئی، ایک ایسے ماحول کے اندر کہ جب ایران کی جانب سے بڑا سرپرائز سامنے آیا ہے، اسرائیل کے جدید ترین دفاعی نظام کو فیل کر دیا گیا ہے، ایران میں جشن کا سماں ہے، اور پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل جو ہے وہ عاصم منیر صاحب کا دورہ امریکہ، جس پر مختلف سوالات پاکستانی میڈیا، بین الاقوامی میڈیا، بھارتی میڈیا میں اٹھائے جا رہے ہیں، نواز شریف کے لیے بڑا جھٹکا ثابت ہو سکتا ہے۔ کیسے اور کیوں کر، تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے، آگے بڑھنے سے پہلے، عمران خان صاحب کی ایرانی قیادت کے ساتھ ایک تصویر بڑی تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہی ہے، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کا ایک انٹرویو بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ وائرل ہو رہا ہے، وہ اس کی آڈیو بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عمران خان صاحب اسرائیل کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں، ذرا غور سے سنیے جی۔ یہ اسرائیل کی کوشش ہے کہ مسلمانوں کو لڑاؤ، یہ جتنی آگ لگی ہوئی نا مسلمان دنیا میں، آپ اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں جائیں گے تو اسرائیل ہوگا، کیونکہ اسرائیل کی بڑی سمپل کوشش یہ ہے کہ وہ یہ آپس میں لڑتے رہیں اور یہ کمزور ہوتے رہیں۔ ایران عراق کی لڑائی کروائی، پھر عراق کو تباہ کروایا، اس کے پیچھے ہے وہ۔ اب ان دونوں دونوں کا جی بتائیے، اب ان دونوں ہمارا اگر مسلمانوں کے دشمنی کی کوشش ہے کہ ان آپس میں لڑائیں اور شیعہ سنی کے بیچ میں، ہماری کوشش ہونی چاہیے ان کو اکٹھا رکھیں۔ میرا یہ دوسرا اعتراض ہے۔ جی ہاں، یہ ہے ایک ویژنری لیڈر، امت مسلمہ کا لیڈر، جو کہ پوری مسلم دنیا کے اندر سنی شیعہ اتحاد کی بات کر رہا ہے اور بتا رہا ہے، واضح کر رہا ہے کہ جہاں بھی دنیا میں آگ لگے گی اس کے پیچھے اسرائیل ہوگا۔ اور دوسری جانب وہ قیادت کے جس کے کارنامے اپنی گزشتہ ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھ چکا کہ کس طرح سے اسرائیل سے خفیہ ٹیکنالوجی حاصل کر کے نواز شریف مافیا کی جانب سے پاکستان کے ججوں، جرنیلوں کی آڈیوز ریکارڈ کی جاتی رہیں، اور پھر کس طرح سے انہیں جو ہے استعمال کیا جاتا رہا، اس کی تفصیلات آہستہ آہستہ پاکستانی سیاست کے اندر سامنے آتی جا رہی ہیں۔ اور ایک ایسے ماحول کے اندر کہ جب امت مسلمہ کے کسی ایک لیڈر کی جانب سے ایک بڑا اور واضح پیغام آنا چاہیے تھا مسلم امہ کے اتحاد کے حوالے سے، وہ پیغام پاکستان کے اندر اور تو کسی کی جانب سے نہیں آیا، اس نام نہاد چنتخب حکومت کی جانب سے نہیں آیا، لیکن سوشل میڈیا اس وقت عمران خان صاحب کا یہ بیان، عمران خان صاحب کا یہ انٹرویو، ان کا یہ کلپ بڑی تیزی کے ساتھ وائرل کر رہا ہے۔ پوری دنیا کے اندر اس کو دیکھا اور سراہا جا رہا ہے، اس کی ٹرانسلیشن کی جا رہی ہے مختلف زبانوں کے اندر کہ عمران خان صاحب نے اسرائیل کے حوالے سے کیا بات کی تھی۔ اس پر آگے چل کر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ جو تازہ ترین اطلاعات ہیں وہ جناب، ایران نے اسرائیل پر کامیاب حملہ کر کے اسرائیل کے جدید ترین ملٹی لیئر دفاعی نظام کو فیل کر دیا ہے، جس کے بعد دنیا بھر میں اسرائیلی نظام کی ناکامی موضوع بحث بن گئی ہے۔ ایران نے اسرائیلی جارحیت کا جواب دیتے ہوئے 13 اور 14 جون کی درمیانی شب کو اسرائیل کے متعدد مقامات کو نشانہ بنا کر دنیا کو ایک بڑا سرپرائز دیا اور جدید ترین ملٹی لیئر دفاعی نظام کو فیل کیا، جس کے بعد دنیا اس وقت بات کر رہی ہے اسرائیلی نظام کی ناکامی پر۔ اسرائیلی حکومت نے تسلیم کیا ہے کہ ایران کے میزائلوں نے تل ابیب سمیت دیگر مقامات کو نشانہ بنایا، جس سے کم 5 افراد ہلاک اور 80 زخمی ہو گئے۔ اسرائیل کی جانب سے تل ابیب سمیت دیگر اہم ترین مقامات پر جدید ترین دفاعی نظام آئرن ڈوم جسے کہا جاتا ہے، اس کے سمیت دیگر دفاعی نظام نصب کیے گئے تھے، لیکن ایرانی میزائل ان نظاموں کو توڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق اسرائیل نے اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم پر اربوں ڈالر کی رقم خرچ کی، جنہیں وہ گزشتہ 1 سال سے ٹیسٹ بھی کر رہا ہے، لیکن ایران کے میزائل
اسرائیلی ڈیفنس سسٹم کو توڑ کر تل ابیب میں داخل ہوئے ایرانی میزائلوں کا اسرائیلی ڈیفنس سسٹم کو عبور کر کے ہدف کو نشانہ بنانا اس وقت پوری دنیا کے اندر موضوع بحث بنا ہوا ہے، اور دفاعی تجزیہ نگار ایرانی سرپرائز پر حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ نیو یارک ٹائم یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل نے اپنی حفاظت کے لیے 4 مختلف جدید ترین ایئر ڈیفنس جو ہیں وہ متحرک کر رکھے ہیں، جن کے مختلف کام ہیں اور مختلف دفاعی نظام، یہ جو دفاعی نظام ہے بڑی رینج سے لے کر چھوٹی رینج تک اور زمین سے زمین تک مار کرنے والے میزائلوں سمیت دیگر راکٹوں ڈرونز کو روکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لیکن 13 اور 14 جون کی درمیانی شب ایرانی میزائلوں نے ان سسٹمز کو کراس کر کے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ آئرن ڈوم پہلا ڈیفنس سسٹم ہے، اسرائیل کا مشہور اور جدید ترین ہے جناب، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ نظام دشمن کے راکٹوں کو روکنے کے لیے خودکار طریقے سے ایسے راکٹ فائر کرتا ہے جو دشمن کے راکٹ کو راستے میں تباہ کر دیتے ہیں، لیکن اس کو عبور کر دیا ایران کے جو ہے وہ سسٹم نے۔ دوسرا ہے جناب ڈیوڈ سلنگ کہا جاتا ہے اسے، یہ نظام ایک ساکن ہتھیار کی طرح ہے جو مختصر اور درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک اور کروز میزائلوں کو گرا سکتا ہے۔ اس کی رینج تقریباً 185 میل بتائی گئی۔ یہ بھی ہٹ ٹو کل کرتا ہے اور اہداف میں گھس کر تباہ کرتا ہے، لیکن اس کو بھی عبور کر لیا ایران کے دفاعی نظام نے۔ پھر ایرو 2 اور ایرو 3 یہ نظام زمینی بنیاد پر موبائل لانچرز ہیں، دھماکہ خیز مواد سے بھرے ہوتے ہیں۔ اس کی رینج 1500 میل تک ہے، جدید ترین دفاعی نظام ہے یہ، اس کو عبور کیا۔ پھر آئرن بیم کہا جاتا ہے کہ اعلیٰ طاقت والا یہ لیزر راکٹ ڈرونز اینٹی ٹینک میزائلوں کو روکنے کے لیے تیار کیا گیا، 2023 میں اس کو انسٹال کیا گیا، لیکن اس کے باوجود ایران نے اس کو بھی جناب مکمل طور پر ناکارہ کر دیا۔ اور نیو یارک ٹائم یہ کہہ رہا ہے کہ ایران کا جو کون سا ہتھیار ہے وہ خطرناک ترین ہے، مہلک ترین ہے، وہ جناب اس کے بھاری بیلسٹک میزائل ہیں ایران کی طرف سے جو فائر کیے گئے، جن کی آواز کی رفتار سے کئی گنا زیادہ تیزی کے ساتھ خلا کے کنارے پر پرواز کرتے ہیں، اور ایران اور اسرائیل کے درمیان تقریباً 1000 میل کا فاصلہ صرف چند منٹوں میں طے کر سکتے ہیں۔ اور نیو یارک ٹائمز کے مطابق ایرو 3 جیسے اینٹی میزائل سسٹم جن کے پاس مہنگے انٹرسیپٹرز کا محدود ذخیرہ ہوتا ہے، ہمیشہ اپنے بیلسٹک میزائل اہداف کو نشانہ نہیں بنا پاتے، اس لیے ایران بڑے بیلسٹک میزائلوں سے اپنے نتائج جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس وقت شور ہے اس بات کے اوپر، پوری دنیا حیران ہے، اور اسرائیل پر کامیاب حملوں کے بعد اس وقت ایران میں جشن کا سماں ہے۔ ایرانی عوام جشن منانے سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ ایران نے جوابی کارروائی کی ہے، وعدہ صادق 3 اور آپریشن کے تحت جناب 13 اور 14 جون کی درمیانی شب جو مختلف میزائل حملے انہوں نے کیے، اس نے جناب تہہ و بالا کر دیا اسرائیل کے سارے سسٹم کو۔ اس سے پہلے جناب اسرائیل نے جارحیت کرتے ہوئے ایران پر حملہ کیا تھا اور 4 اعلیٰ فوجی عہدیدار اور 6 سائنسدان ان کے شہید کیے تھے، لیکن یہ جو جوابی حملہ ایران کی جانب سے اپنے دفاع میں کیا گیا، اس کے بعد ایرانی عوام نے وطن اور فوج کی حمایت میں نعرے لگائے، صہیونی ریاست کے خلاف جنگ جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ ایرانی عوام کی جانب سے اسرائیل پر حملوں کے بعد جشن منانے کی جو ویڈیوز ہیں وہ وائرل ہو گئیں، اور دنیا بھر کے عوام ان کے ساتھ اس وقت اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ اور اسرائیل پر ایرانی حملوں کے بعد خصوصی طور پر مشرق وسطیٰ کے متعدد ممالک کے افراد نے بھی جشن منایا، عوام سڑکوں پر نکل آئے، اور ساتھ ہی سوشل میڈیا پر بھی عرب ممالک کے عوام ایرانیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ایک انتہائی اہم ترین اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اب میں آپ کو پاکستان کے اندر موجود چنتخب حکومت کی منافقانہ پالیسی بتاتا ہوں۔ مکمل طور پر خاموشی تھی، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے بھارت نے جب پاکستان پر حملہ کیا تو مکمل طور پر خاموشی تھی۔ نواز شریف نون لیگ کے کیمپ کے اندر 29-30 اپریل کو عمران خان صاحب کا بیان جب سامنے آیا، ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جب بھارت کو للکارا گیا، پاکستانی عوام کو کہا گیا کہ وہ پاکستان اور پاکستانی اداروں کے ساتھ بھارت اور مودی کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں، تو اس کے بعد پھر دیگر سیاستدانوں کو بھی ہوش آیا، انہوں نے بھی پھر اپنے نمبر بنائے۔ نواز شریف کا بھی ایک ڈھیلا ڈالا بیان آ گیا، لیکن اس کے باوجود مذمت نہیں کی گئی، اظہار یکجہتی، اظہار افسوس ان قیمتی جانوں کے حوالے سے پاکستان کے ان شہریوں کے ساتھ نہیں کیا گیا جن کی شہادتیں ہوئیں، جن کے رشتہ داروں کی، دوستوں کی، اہل خانہ کی شہادتیں ہوئیں۔ یہاں پر نواز شریف کا بیان تو فوری سامنے آیا، لیکن اس بیان کے اندر کہا گیا کہ اسرائیل نے بڑی زیادتی کی، کھل کر پاکستان نے ایران کے ساتھ کھڑا ہونے کا اعلان اس وقت نہیں کیا۔ لیکن اب جب ایران کی جانب سے یہ جوابی حملہ کیا گیا، جب پوری دنیا کے اندر اور پاکستان کے اندر بھی عوام اس کو سیلیبریٹ کر رہے تھے، پھر جب نبض دیکھی انہوں نے، جب وقت کی رفتار دیکھی، جب ماحول دیکھا، اس
चुंतखब हुकूमत ने तो फिर शहबाज शरीफ ने इराकी क़यादत से रब्ता भी कर लिया। ख्वाजा आसफ का मुतालबा भी आ गया कि मुस्लिम दुनिया इसराइल से अपने सफारती ताल्लुकात ख़त्म करे। गोंगलुओं से मट्टी झाड़ने के मुतरादफ ये उनका मुतालबा ऐसे वक्त में आया कि जब सबको इस बात का अंदाज़ा था कि अब क्योंकि पूरी दुनिया और मुस्लिम उम्मा ख़ास तौर पर मुस्लिम उम्मा के अवाम जो हैं वो ईरान की जानिब से भरपूर जवाबी हमले के बाद, अपने दफ़ा में जवाबी हमले के बाद जिसने इसराइल को शदीद तरीन नुकसान पहुँचाया, उनका जदीद तरीन जो दिफाई निज़ाम था उसको क्रॉस करते हुए ईरानी जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो तल अवीव में जा गिरे। उसके बाद फिर इन्होंने गोंगलुओं से मट्टी तो झाड़ना थी, उसके बाद फिर इनके इस किस्म के बयानात सामने आना शुरू हो गए कि ईरान जनाब हक पर है और हमें ईरान का जो है वो खुलकर साथ देना चाहिए। और असद कैसर ने जब कौमी असम्बली के अंदर ये बयान दिया कि इसराइल का दूसरा निशाना पाकिस्तान हो सकता है, तो उसके बाद फिर जनाब मौजूदा चुंतखब हुकूमत की आंखें भी खुलीं। इन्होंने भी जनाब कुछ किस्म के बयानात देना शुरू किए। आपको याद होगा कि जनाब इसी प्लेटफार्म पर कल मैं आपके सामने ये बात गोशगुजार रख चुका कि जनाब पाकिस्तान अगला निशाना हो सकता है। मामलात को टेस्ट किया जा रहा है और डाट्स को अगर कनेक्ट किया जाए कि नवाज शरीफ की लंदन के अंदर मौजूदगी, शहबाज शरीफ का सऊदी अरब और यूएई का दौरा, बिलावल भुट्टो का अमेरिका, बरतानिया और ब्रसल्स का दौरा और आर्मी चीफ साहब का मुबीना दौरा 2 दिन पहले 12 तारीख को जंग ने रिपोर्ट किया था कि जनाब जो है वो अमेरिका के अंदर अहम तरीन जो तकरीब है, फ़ौजी तकरीब उनकी फ़ौज के हवाले से, उसमें मदऊ किया गया है आर्मी चीफ साहब को। उस पर फिर कुछ इस किस्म के सवालात और क्वेश्चंस भी सामने आए। कुछ लोगों ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों ने यह दावा किया कि जनाब बाकायदा तौर पर यह दावतनामा हुकूमत की जानिब से नहीं आया, लेकिन बहरहाल कहा यह जा रहा है कि यह दौरा जिसे जो मौजूदा चुंतखब हुकूमत है वो अपनी कामयाबी के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही है। मुमकिना तौर पर यह जो दौरा है नवाज शरीफ के लिए और शरीफ माफिया के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। कहा यह जा रहा है कि अमरीकी कांग्रेसमैन और अमरीकी इंतज़ामिया की जानिब से पहले भी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पर यह बात वाज़े की जा चुकी, आइंदा भी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर यह बात वाज़े करने के इम्कानात मौजूद हैं इस मुबैना मुमकिना दौरे के अंदर, जो कि 14 जून से शुरू होने जा रहा है कि जनाब नवाज शरीफ पर और जरदारी माफिया पर मुश्तमिल पाकिस्तान के अंदर जो चुंतखब हुकूमत है इससे किसी सूरत पाकिस्तानी अवाम की हमायत हासिल नहीं है। इसके पास किसी किस्म का कोई वोट और अवामी मैंडेट नहीं है। शहबाज शरीफ की क़यादत में जो हुकूमत आपने पाकिस्तान में कायम की, उनके पास तो जनाब कुल मिलाकर गिनती की नून लीग की 17 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 20-25 नशस्तें मिलाकर, इत्तेहादियों की नशस्तें मिलाकर 200 जो है वो 66 के ऐवान में कोई 50 के करीब नशस्तें भी नहीं बनती। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 180 के करीब नशस्तें हासिल की। ऐसे मौके के ऊपर, ऐसे वक्त के ऊपर कि जब दुनिया इस ईरान और इसराइल की जंग के बाद पूरी दुनिया ख़ुद को एक बड़े दोराहे के ऊपर देख रही है, दुनिया ये बात कर रही है कि क्या ये तीसरी आलमी जंग का आगाज़ हो सकता है, क्या पाकिस्तान भी इसकी लपेट में आ सकता है, भारत का इस हवाले से क्या किरदार हो सकता है। ऐसे मौके के ऊपर पूरी उम्मत मुसलमान को एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो कि हक़ और सच के साथ खड़ा हो, पाकिस्तान का मौक़िफ़ पूरी दुनिया के सामने रख सके। ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि पूरी उम्मत मुसलमान का मौक़िफ़ भी पूरी दुनिया के सामने रख सके। और वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान है, कैदी 804, जिसको नाजायज़ गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से जेल में कैद रखा गया है, और उसका माजी का बयान भी जो कि रेलेवेंट होता है किसी भी करंट सिचुएशन के साथ, जब सामने आता है तो इस तेज़ी के साथ वायरल होता है कि दुनिया भर का मीडिया उसको डिस्कस करने पर मजबूर हो जाता है। जो वीडियो मैंने आपके सामने रखी, जो इंटरव्यू मैंने आपको दिखाया इमरान खान साहब का, जो उन्होंने इसराइल के हवाले से बात की थी, बड़ी तेज़ी के साथ ये टुकड़ा, ये पीस, ये क्लिप इमरान खान साहब के इंटरव्यू का वायरल हुआ। देखते ही देखते छा गया, सोशल मीडिया में इस पर बात हो रही है। और अब बैनुल-अक़वामी बरादरी और मुस्लिम उम्मा एक बार फिर इमरान खान साहब को याद कर रही है। जिक्र किया जा रहा है कैदी नंबर 804 का कि इस माहौल के अंदर, पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की दिलेराना क़यादत का मौजूद होना, जिनका हक भी है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार, किस कदर ज़रूरी था। और यही पैगाम जब अमरीका के अंदर अमरीकी इंतज़ामिया, वहाँ की आवाम और वहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट तक पहुँचेगा तो यकीनन नवाज शरीफ, शरीफ माफिया, जरदारी माफिया के लिए बड़ी मुश्किलात का जो है वो बायस हो सकता है। असद कैसर ने यही बात की कौमी असम्बली के अंदर के जनाब भारत ने जब पाकिस्तान पर हमला किया, इसराइली ड्रोन इस्तेमाल किए, अब भी इसराइल का दूसरा निशाना पाकिस्तान हो सकता है। हम ईरान के साथ हैं, हमारा अखलाकी फ़र्ज़ है डट के हम खड़े हो जाएं। उन्होंने कहा कि भारत तनाज़ा में आपका लीडर नवाज शरीफ कहाँ था, कोई मजम्मत नहीं आई। मरियम नवाज़ और हमज़ा को आपने लीडर बनाया, अब जुनैद सफदर को बनाने की तैयारी
شاعری کر رہے ہیں، لیکن بھارت کے خلاف آپ کی زبان مکمل طور پر خاموش رہتی ہے۔ اس کے بعد پھر خواجہ آصف نے نام نہاد مٹی جاڑی گھانگنوں سے اور کہا کہ مسلم دنیا متحد نہ ہوئی تو سب کی باری آئے گی، یعنی جو بات پاکستان تحریک انصاف نے پہلے کی، عمران خان صاحب نے پہلے کی، اب جناب وہ نون لیگ کیمپس کے اندر بھی وہ بات کی جا رہی ہے، صرف اور صرف پولیٹیکل مائلیج کے لیے۔ پتہ چل گیا کہ پوری دنیا امت مسلمہ، پاکستان کے عوام، پوری دنیا کی امت مسلمہ کے جو عوام ہیں وہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں، اور خاص طور پر ایران کا اسرائیل پر 1 گھنٹے میں تیسرا حملہ، جوابی کارروائی جس کو وعدہ صادق 3 کا انہوں نے نام دیا۔ اس کے بعد مسلسل اطلاعات ہیں کہ اسرائیل کے جہاز بھی جو ہیں وہ گرائے گئے۔ جب کامیابیاں سامنے آنا شروع ہوئیں ایران کی تو پھر پاکستان کی جو موجودہ چنخب حکومت ہے وہ بھی جناب بات کرنے کے اوپر مجبور ہوگی۔ یہ ہیں جناب آج کی تازہ ترین اپڈیٹس۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔